बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ अपना जो है आयत नंबर 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा जो है तीसरा रुकू जो है वो शुरू होगा आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी तिलावत कर देती हूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह। सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद, वेलकम, मरहबा। हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि लोग आपके पास इल्म सीखने आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا। जी देखते हैं इसका तर्जुमा। वतहसबुहुम, और आप गुमान करेंगे उनको, और आप गुमान करते उनको, तहसबुहुम, और आपको ख्याल लगता, आपको ऐसा लगता हम कि वो अयक़ाज़म
کہ وہ کیا ہیں؟ بیدار ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں. وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ونقلبوہم، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، یا ہم ان کو جو ہے ان کو کروٹیں بدلوا رہے تھے. قلب یہ وہ قلوب سے نکلا ہوا ہے، الٹنا پلٹنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بدل رہے تھے، ان کی سائڈ ان کو بدل رہے تھے. ذات الیمینی دائیں طرف سے، وذات الشمالی اور بائیں طرف سے. وکلبہم اور ان کا کتا، یہ کلب ہے کاف سے، یہ دیکھیں یہ قوف سے، موٹی قوف سے جو ہے قلب ہوتا ہے، اس کا مطلب دل ہوتا ہے، اور کاف سے، یہ والی کاف سے یہ کتا ہوتا ہے. اس کا میننگ کلب کتا، قلب دل. یہ کتنا فرق ہے. اور ہم اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مقلب القلوب، کہ کوئی فرق نہیں ہوتا. کاف کو جو ہے قوف کو ہم کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم پڑھیں یا مقلب القلوب، اے کتوں کو بدلنے والے، اور ہمارا جو ہے وہ کتا ثابت قدم رکھتے، یہ میننگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پڑھتے ہوئے نا، دعائیں پڑھتے ہوئے وَنُقَلِّبُهُمْ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، یہ والی یہ قوف موٹی کاف سے پڑھا کریں، دھیان رکھ کے. وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطٌ وہ پھیلایا ہوا تھا، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید کس پر؟ اس جو غار تھا اس کے دہنے پر، ٹھیک ہے، یا چوکھٹ پر. اور ان کا کتا وہ پھیلایا ہوا تھا اپنی بازو چوکھٹ پر. لو اطلعت علیہم، البتہ اگر آپ، یا اگر آپ، طلعت جھانکتے آپ ان پر. یہ طلوع سے نکلا ہوا ہے قرآن پاک میں جو لفظ آپ جو ہے اردو میں بھی پڑھتے ہیں، طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، طلع سے. تو تعالیٰ کا مطلب کیا ہونا؟ وہ طلوع ہوتا ہے نا، نکلتا ہے، جھانکتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھتے ان کو یا جھانکتے علیہم ان پر، لولیتا البتہ آپ پیٹ پھیرتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے؟ ولا یولی پیٹ پھیرنا، بھاگنا. البتہ آپ پیٹ پھیرتے، منہم ان سے، فرارن فرار ہوتے ہوئے. یہ اردو کا بھی لفظ ہم کہتے ہیں فرار ہو گیا، یہ لوگ فرار ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو یہ وہی فرار، بھاگتے ہوئے. ولا ملعتا اور البتہ ملعتا بھر جاتے آپ، منہم ان سے، رعبا روب میں. اور آپ کا دل جو ہے بھر جاتا، یا آپ کے اندر روب بھر جاتا ان کا، اگر آپ ان کے پاس وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے رہتے. یہاں پہ اب اس کی تفسیر دیکھیں گے تو میننگ کے زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہاں سے اصحاب کہف کے سونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہے. اگرچہ اللہ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی، لیکن کیا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ایسے کھلی ہوئی تھی جیسے وہ بیدار ہو. اور اللہ کے حکم سے ان کے جسم، جو ان کی باڈیز تھیں، وہ کیا تھی؟ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا وہ کروٹ بدل رہے تھے، تاکہ زمین ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور ان کا کتا بھی غار کے سامنے اپنے جو ہے دونوں بازو جو ہے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی بہت ہی اسٹرانگ، جسے کہتے ہیں نا بڑا بہادر انسان بھی اس کو دیکھتا تو اس پر روب طاری ہو جاتا اور مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا. حالانکہ ڈر کر یہ اپنی قوم سے آئے تھے، لیکن اللہ نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ دوسرے لوگ ان سے بھاگیں، کوئی ان کے پاس بھی نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے علم کے مطابق ان کی نیند پوری ہو جائے جتنا اللہ نے ان کو لیے رکھا ہوا تھا. تو یہ بھی اللہ کی حکمت پر کیا تھا؟ ایک مبنی تھا. تحسبوہم ایقاظا، کہ تم گمان کرتے ان کو بیدار، اٹھا ہوا. تم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جو شخص بھی قرآن پڑھے گا وہ سب مراد ہے. وہم رقود، تم گمان کرتے کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں، وہم رقود اور وہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. رقود رقدہ کہ وہ سوئے ہوئے تھے. تو اصل میں جو ہے نیند وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی نیند مختلف طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں اور دل اور دماغ سب کچھ سو رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن دماغ سو رہا ہوتا ہے. اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نا آنکھیں آدھی آدھی کھلی ہوتی ہیں اور وہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت گہری نیند ہوتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں آدھی آدھی کھلی ہوتی ہیں اور دیکھ کے آپ کو ڈر لگتا ہے ایک دم نا. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن دل و دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو دماغ ہے وہ سو نہیں رہا ہوتا ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ پوری طریقے سے شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے. اور وہ بڑی بری کیفیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کا جسم بہت دکھنے لگ جاتا ہے، آپ مینٹلی آپ نہیں سوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں لگتا ہے بند ہے، لیکن آپ کو سارا پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، صرف آپ کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں. تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن عام جو حالات میں دل و دماغ اور آنکھیں سب بھی سو رہی ہوتی ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا دل، دماغ اور ہماری آنکھیں سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے. تو یہ عوام الناس کا حال ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے جیسے اصحاب کہف والے کہ ان کے دل و دماغ سو گئے تھے، گہری نیند میں تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہاں فرمایا تمہیں ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے. کانوں پہ پیچھے نا ان کے کانوں پہ اللہ نے کیا کر دیا تھا، دین کا پردہ ڈال دیا تھا، ہمیں پیچھے پڑا ہے نا. اور اس میں حکمت ہے کہ اگر آنکھیں کھلی ہوئی کیوں تھی، کیا حکمت کہ آنکھیں کیوں کھلی ہوئی تھی، کیونکہ اگر اتنا عرصہ آنکھیں بند رہتی، ٹھیک ہے، تو آنکھیں خراب بھی ہو سکتی تھی. تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی حفاظت کی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے. قلبہ میں نے پہلے ہی بتایا دل سے نکلا ہے، دل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی جو ہے فیلنگز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، کبھی ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم افسردہ ہوتے ہیں، کبھی ہم اونائڈ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں دل کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں کبھی کبھی نہیں ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے قلب کو بھی قلب کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کو کیا کر رہے تھے، الٹا پلٹا رہے تھے دائیں بائیں جانب، یعنی ہم خود ان کو کروٹ دے رہے تھے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ان کے جسم محفوظ رہیں. دیکھیں اگر ایک سائڈ پہ پڑے رہتے ہیں، بیڈ پر اگر ایک سائڈ پہ پڑے رہیں گے اتنے عرصے، لمبے عرصے تک، تو کیا ہوتا ہے، وہ حصہ جو ہے گلنا سڑنے لگ جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو کیا کر رہے تھے، محفوظ کرنے کے لیے ان کی سائٹ چینج کروا رہے تھے. اور یہ بھی معجزہ کہ وہ ویسے تو گہری نیند میں سو رہے تھے، بالکل بھی نہیں اٹھے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کسی اور حاجت کے لیے، لیکن اللہ نے ان کی ہر لحاظ سے حفاظت کی. اور یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کا نچھاور ہونا ہے. انہوں نے دعا مانگی تھی نا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دے. تو اللہ کی جہاں پہ ان پہ اتنی رحمتیں ہوئیں، سب سے پہلی رحمت کہ اللہ نے ان کو گہری نیند سلا دیا، ان کی آنکھوں میں نیند کا جو ہے پردہ ڈال دیا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی حفاظت کی کہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو غار میں پناہ بھی دی. اور پھر اب ان کی سائڈ بھی جو ہے دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ پہ اللہ تعالیٰ بدل رہے ہیں، ان کی جسموں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی جو انہوں نے دعا مانگی تھی رحمت کی، تو یہ رحمت ان پر مسلسل جو ہے وہ کیا ہوئی تھی، جاری ہو رہی تھی. اور انہوں نے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو اللہ نے ان کو ہدایت سے بھی نوازا تھا. اور رحمت میں یہ بھی تھا کہ ان کا جو ذکر خیر ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے قصے کو محفوظ کر دیا. جو شخص بھی اب یہ سورۃ الکہف ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کا ذکر خیر ہم جو ہے کرتے ہیں، تو قیامت تک ان کا ذکر خیر کیا کر دیا، اللہ نے جاری کر دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ کتا بھی ساتھ میں، اب یہ ان کا کتا بھی کیا کیا ہوا تھا، اپنے بازو دونوں پھیلایا ہوا تھا غار کے چوکٹ پر. غار کے اندر نہیں تھا، وہ غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا. تو کتا بھی ساتھ میں آ گیا. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتا انہوں نے اپنا پالا ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بہت کچھ علماء کی رائے ہے کہ ان کے اپنا کتا تھا، انہوں نے اپنی کھیتی وغیرہ کے لیے، کیونکہ یہ بڑے امیر لوگ تھے، نوجوان تھے، انہوں نے اپنی کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ کتے کو بھی ساتھ لگا دیا. اور وہ بھی کتا بھی کیا کیا، اس نے جو غار تھا جس کیو میں وہ تھے، اس کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا ڈور سٹیپ پر، وہاں پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. اور ابیاسیتن پھیلانا، یعنی وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. جیسے جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو حفاظت کے لیے جو کتے رکھے جاتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، یہاں پر وہ کیسے بالکل دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دونوں بازو پھیلا کر. تو ان کو دیکھ کے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہاں ان کے پاس سے بھی گزرے نا تو انہوں نے تو ہمیں کاٹ لینا. تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر طریقے سے حفاظت کی، ہر طریقے سے. یعنی وہ جو کتا تھا وہ کہاں تھا، چوکٹ پہ تھا، غار کے اندر نہیں تھا. اس پر علماء کہتے ہیں کہ غار کے اندر اس لیے نہیں تھا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے تاکہ ان پر آ سکے.
ٹھیک ہے. اگر وہ دروازے پر تھا اور کتے جو ہے آپ کو پتا ہے اگر گھر کے اندر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کتے رکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہو اور ہماری محمد جو ہے ہماری جو امت ہے اس میں جو ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ تو آپ کتا رکھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں کتا. ٹھیک ہے. تو گھر کے اندر جب کتا نہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو پتا ہے کہ کتا جو کتنا زیادہ جو ہے وہ مفید جانور ہے. حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی ڈوگ جنہیں کہتے ہیں وہ صرف اس کے اندر خامیاں ہی دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وفادار جانور ہے. یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ نبینا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے ان کے ساتھ بھی اکثر آپ نے بلائنڈ ڈوگ جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ ان کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے چوروں وغیرہ کو پکڑنے کے لیے یا ایئرپورٹس وغیرہ پہ سامان کے لیے انہوں نے کتے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. تو اینی وے کتے کا آپ کو پتا ہے شکار بھی کرتا ہے اور اس کا شکار حلال بھی ہوتا ہے. یعنی جن کتوں کو اب سکھایا جاتا ہے نا جو کتے سکھائے جاتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھ کر اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا شکار کیا ہو جاتا ہے حلال ہوتا ہے. یعنی جو کتے سکھائے ہوئے ہیں آپ نے شکار کرنا ان کو سکھایا ہے پھر آپ ان کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں اور وہ آپ کے لیے شکار کر کے لائیں تو ان کا لایا ہوا شکار حلال ہوتا ہے. اور جو کتا گھر میں رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے من امسک قلبا جس شخص نے کتا رکھا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط بس وہ کم کرتا ہے ہر دن اس کے عمل سے ایک کی رات ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی ہیں جو گھر میں کتا رکھتا ہے. الا كلب حرث او ماشیہ مگر وہ کتا جو آپ اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھیں یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھیں. جیسے گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں جو فارمر لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں اور ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں تو ان جانوروں کی حفاظت کے لیے یا اپنی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے جو کتے رکھے جاتے ہیں اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو گھر میں کتے رکھے جائیں بغیر کسی چیز کے تو وہ جو ہے ان کی جو ہے ممانعت ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کئی روتانی دو یعنی دو کی رات دو پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال گھر کے اندر کتا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں اصحاب کہف کا جو کتا تھا جو ان کے ساتھ تھا جو بازو پھیلایا ہوا تھا دونوں بازو تو وہ کیا کر رہا تھا ان کی سیکیورٹی کر رہا تھا نا چوکیداری کا کام کر رہا تھا. اور یہ سب مل کر ایسا سین کریٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ جھانکتے تو آپ بھاگتے. کیا مطلب کہ دیکھیں وہ اصحاب کہف لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں ان کی جسم بھی نیند کی وجہ سے جیسے سخت نہیں ہو جاتے ویسے تھوڑے ٹھیک تھے ان کے جسم بھی ٹھیک لگ رہے تھے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پوری کی پوری وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی جسم الٹ پلٹ ہو رہے ہیں ان کے جسموں کو بھی کچھ نہیں ہوا اور غار کے دہانے پر کتا بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی بھی شخص اگر اس کو ایسے سین کو دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت اور ایک اس پر کیا ہو جاتا روب طاری ہو جاتا. ٹھیک ہے. اس پر کیا ہو جاتا اگر کوئی بھی شخص لو اطلعت علیہم منہم کوئی بھی شخص اگر ان پر جھانکتا تو وہ کیا ہو جاتا اس پر جو ہے ایک طرح سے ایک وہ روپ اس پر آ جاتا تو وہ اس کو دیکھ کر بھاگتا. اب یہاں سے لوت تولا آتا ہے اگر آپ جھانکتے تو آپ سے کون مراد ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جن کے 600 پر تھے 600 ان کے ونگز تھے اور وہ ڈرے نہیں تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی دیکھا تھا آپ نے دوزخ کو بھی دیکھا. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان کو دیکھتے تو کیا کرتے رہ نہ سکتے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں سے پر جو ہے عام لوگ جو ہیں وہ لوگ مراد بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص اس کو دیکھتا تو اس کے دل پر کیا ہو جاتا ایک روب طاری ہو جاتا. ٹھیک ہے. اگر وہ جھانکتا تو وہاں پر کھڑا نہ ہو سکتا. مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت کیسے کی کیسا اللہ نے ایک پورا جو ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ جس کی جب چاہے جس طرح چاہے حفاظت کر سکتا ہے. سبحان اللہ کہ وہ لوگ ڈر کے نکلے تھے بھاگ کر نکلے تھے کہ ہماری قوم ہمیں مار دے گی سنسار کر دے گی. بھاگ کر نکلے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے ایسا زبردست انتظام کیا کہ ان کو سلا دیا اور سلانے کے بعد صرف چھوڑ نہیں دیا بس سلا دیا جو مرضی ہوتا رہے بعد میں ان کو کوئی مار جائے جو مرضی کر جائے نہیں. سلانے کے بعد ایسا زبردست انتظام کیا کہ ان کی آنکھیں جاگ رہی ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن ان کے دل و دماغ سب کچھ سو رہے ہیں اور ان کی کروٹیں بدلی جا رہی ہیں اور ان کا کتا ان کی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی ان کے پاس بھٹکے بھی نہ کوئی دیکھے بھی صحیح تو ڈر کے بھاگ جائے کہ یہ کیا چیز ہے بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا. ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ محبت صالح بھی فائدہ دیتی ہے. کیا مطلب کہ جو کتا تھا نا اصحاب کہف کا اس نے دنیا میں ان کا کیسے ساتھ دیا
کہ ان کی حفاظت کی، تو اللہ نے کتا ہونے کے باوجود، ایک کتا ہونے کے باوجود اس کا رتبہ کیسا بڑھا دیا کہ قرآن میں ان کے کتے کا ذکر آ گیا. سبحان اللہ. کہ اس نے ان سے محبت کی، اپنے جو ہے اپنے مالکوں سے محبت کی، اور وہ نیک لوگ تھے، ان سے محبت کی اور ان کی حفاظت کی، ان کے غار پہ بیٹھا رہا اور ان کی حفاظت کرتا رہا. تو اللہ نے اس محبت کی وجہ سے نیک لوگ صالح جو نوجوان تھے، جو نیک راجیوس جو نوجوان تھے، ان کی محبت میں اللہ نے اس کتے کا سٹیٹس اتنا بڑھایا کہ اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا. سبحان اللہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت میں بھی کتا ان کے ساتھ ہوگا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اب بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے پیارے لوگوں سے جب محبت رکھتا ہے تو اللہ اس محبت کی وجہ سے ان کو عمل صالح کی توفیق عطا کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے انسان کو جہاں نالج کی ضرورت ہے وہاں محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائم انسان کیا کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے تو بہت سے نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب کسی اچھے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، نیک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جب آپ اس کی چھوٹے چھوٹے کام دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، تو آپ کو خود کو بھی آتا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ اس کے ساتھ ساتھ کروں. تو جو عام حالات میں انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، جب آپ اچھے نیک دوست بناتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، تو جو سب اگر اپنے آپ کو کور کر رہے ہوں گے، اپنے جو ہے ڈریسنگ کا خیال کر رہے ہوں گے، تو آپ کو خود بخود ہوتی ہے کہ اگر یہ پہن رہی ہے، اب میں اکیلی بغیر اسکارف کے جاتے ہوئے اچھی لگوں گی، تو آپ کو خود بخود آٹومیٹکلی کیا ہوتی ہے، توفیق ملتی جاتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے. تو کام کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ جو ہے ایسے دوست بنائیں گے جس میں بیٹھ کے آپ کمفرٹیبلی فیل نہیں کر رہے ہیں، جن کا جو ہے لیونگ سٹائل آپ کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہے، جس میں آپ نہ ان کے آپ کے ساتھ ڈریسنگ ملتی ہے، نہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی چیز میچ نہیں کرتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو وہاں پہ مس میچ جو ہے فیل کرتے ہیں، آپ وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے جو ہے یا تو ان جیسا بن جاؤں، پھر آپ ان جیسے بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کمپنی کا ہم پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. پھر ہم ان جیسے ڈریسنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان جیسے حالات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ دوست جو ہے نا وہ بالکل دیکھ کر بنایا جائے، جیسے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی جائے تاکہ ان کے جو ہے نیکی کے وہ کام کریں تو ہمارے لیے بھی وہ نیکی کے کام کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھایا ان کو، ہم نے اٹھایا ان کو. بعثا یہاں وہ پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، بعث سے قیامت جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. لیتساءلوا تاکہ وہ سوال کریں، سوال لیتساءلوا تاکہ وہ سوال کرے بینہم آپس میں. قولا کہا، قائل کہنے والے نے، قولا کہا، قائل کسی کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبثتم کتنا ٹھہرے ہو تم، کم کتنا، لبثتم تم ٹھہرے ہو. قالو کہا انہوں نے، لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ. کتنا سوئے ہیں ہم، کتنے دیر ہوگی ہمیں اٹھے ہوئے، یہ ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہوں گے. قالو کہا انہوں نے، ربکم تمہارا رب، اعلم وہ بہتر جانتا ہے، بما لبثتم جتنا تم ٹھہرے ہو. فبعثوا پس تم بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک کو، احدہ ایک، کم اپنے میں سے، تم میں سے ایک کو، بورقکم اس چاندی کے ساتھ، اس سکے کے ساتھ، ہادی اس سکے کے ساتھ، الی المدینتی شہر کی طرف. فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا کھانا، کون سی چیز، ازکا وہ زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانے میں. فلیأتکم پس چاہیے کہ تم لے کر آؤ، برزق رزق کو، منہم اس میں سے. ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے. ولا یشعرن اور نہ خبر دے وہ، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو. تفسیر دیکھیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ یعنی اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا. یعنی اللہ نے جتنی مدت رکھی تھی ان کے لیے سونے کی، اتنی مدت سونے کے بعد ان کو بیدار کر دیا. یعنی جس طرح اللہ نے ان کو سلایا تھا اسی طرح اللہ نے ان کو کیا کر دیا، اٹھا دیا. وَكَذَلِكَ اسی طرح، کس طرح، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا تھا، ان کے کانوں میں جو ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں میں جو ہے وہ دے دیا تھا، نیند کا پردہ دے دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. اور جب وہ جاگے ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو ان کے باڈی پارٹس ہیں، وہ بالکل صحیح سلامت ہے، جیسے کوئی ابھی سو کر اٹھا ہو،
کوئی چینجز نہیں تھی، تاکہ وہ خود بھی اور دیکھنے والے بھی اس بات کا اعتراف کر سکیں کہ اللہ انسانوں کو سلانے اور مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے مدت بھی پوچھے. یہاں پر ہے نا کذالک، اسی طرح ہم نے اٹھا دی. میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سلایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا بھی دیا. وہ ایک دوسرے سے پوچھے قال قائل، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اصحاب کہف ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، تو کہنے لگے ان میں سے جب وہ اٹھے سو کے تو کہنے لگے کہ ہم کتنا دن رکے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. دوسرا ساتھی کہتے ہیں. تو جب وہ لوگ نکلے تھے نا، جس ٹائم وہ نکلے تھے تو وہ صبح کا ٹائم تھا، اور جب وہ سو کے کہتے اٹھے تھے تو وہ عصر کا ٹائم تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ نکلے تھے تو فجر صبح کا ٹائم تھا، اور جب وہ سو کر اٹھے تو عصر کا ٹائم تھا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بڑی ڈیپ سلیپ کے بعد اٹھتا ہے نا، تو اس کو ٹائم کا نا اندازہ نہیں رہتا ہے نا. اس کا جو ٹائم جو ہے نا، اس کا آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے. کبھی آپ اگر کیلولا کریں تو گہری نیند میں چلے جائیں، کبھی ظہر کے بعد سوئیں نا اور گہری نیند میں چلے جائیں، اور ایک دم جب آنکھ کھلتی ہے نا تو گھبرا کے اٹھتے ہیں. پاکستان میں اکثر ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم جب سویا کرتے تھے اور اتنی گہری نیند کبھی کبھی آیا کرتی تھی، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہوتا تھا اور سورج ایسا ایسا ہو رہا ہوتا تھا. تو ہم کہتے تھے او یہ کیا ہو گیا، او میری فجر ہی قضا ہو گئی، فجر کا ٹائم چلا گیا. ایک دم یہ فیلنگز آتی تھی کیونکہ ہم اتنی گہری نیند سے سو کے ایک دم اٹھتے تھے کہ لگتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے. تو یہ فجر کا وقت کیا ہو گیا، نکل گیا، حالانکہ وہ کیا ہو رہا ہوتا تھا، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا. اور آپ کے دماغ کو، میں ابھی بھی جب میں یہ لکھ رہی تھی لیکچر تو میں دوبارہ وہیں پہ چلی گئی تھی پاکستان والے ٹائم میں، کہ جب ہم سویا کرتے تھے دوپہر کو کبھی کبھی ایسے آنکھ کھلتی تھی اتنی ڈیپ سلیپ کے بعد، تو مجھے لگتا تھا کہ او میری فجر کی نماز چلی گئی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ سورج جو ہے نکل گیا. اور پھر ایک دم پھر وہ ٹائم لگتا تھا، دوبارہ 5 منٹ لگتے تھے دوبارہ دماغ کو واپس آنے میں کہ نہیں یہ ابھی دن ہی ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے نا. لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنے ٹائم کا جو ٹریک ہے نا وہ کھو بیٹھتا ہے. ہمارا جو ایک دم کے لیے جو نیند سے جب اٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا ٹائم کا جو ٹریک ہے وہ ہمارا لوس ہو جاتا ہے، ہم کھو دیتے ہیں. تو یہاں بھی اس وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ساتھ یہ فیلنگز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا کہ تم کتنا سوئے ہو. تو ان میں سے دیکھیں ان کی سمجھداری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہ کتنا ٹھہرے ہیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنا وقت ویسٹ کریں. انہوں نے کیا کہا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب وہ بہتر جانتا ہے تم کتنا جو ہے وہ سوئے ہو. چھوڑو اس بات کو کہ کتنا سوئے ہیں، ایک دن سوئے ہیں، 2 دن سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں، کب سوئے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، چھوڑو اس بات کو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو کتنی سمجھداری کا بات مظاہرہ کیا انہوں نے، دیکھیں. تو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس پر ہم وقت ضائع کریں، یعنی کوئی اتنی فائدہ مند بات تو نہیں ہے نا جس پر ہم ڈسکشن کریں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، لوگوں کے جو آرگیومنٹ ہوتے ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو کہانی ہے یہ عام قصوں سے مختلف ہے. عام کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ناولز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہو کہ کس نے کیا پہنا ہے، ٹھیک ہے، کس نے جو ہے وہ کیا پہنا ہے، کس نے کیا کھایا ہے، کون آیا تھا، کب آیا تھا. آپ نے اگر کسی نے اگر کبھی ناولز پڑھے ہو اپنی لائف میں یا کہانیاں پڑھی ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ کتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کس نے کیا پہنا، کیا کھایا، کون آیا کون نہیں گیا. لیکن یہاں بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے کیا نام، بالکل ٹو دا پوائنٹ جیسے کہتے ہیں وہ بات ہوئی ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ معاملہ رب کے حوالے کر دو کہ کتنا سوئے ہیں، اب اس کام کی جو بات ہے وہ کریں. وہ کیا کہ اب تو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہمیں تو بھوک لگی ہے، سو کر اٹھے ہیں، ظاہری بات ہے بھوک تو لگی ہے. اب کیا کرنا ہے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف. یعنی ایک کو بھیجو، یہ نہیں کہ سب کے سب نکل پڑو. دیکھیں یہ بھی کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ جب سب ہوں تو سب نہ جائیں، ایک کو بھیجو. اور یہ چاندی کے ساتھ، اس سے بھی سمجھداری ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ گھر سے جب نکلے تھے تو ساتھ کچھ پیسے لے کے بھی نکلے تھے، خالی ہاتھ نہیں نکل گئے تھے، ٹھیک ہے. تو شہر میں جاؤ، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى، دیکھ کر آؤ، کھانا لے کر آؤ. فَلْيَنظُرْ، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا وہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے، انسٹرکشن بھی دی جا رہی ہیں. انسٹرکشن کیا دے رہے ہیں جانے والے کو، تم نے دیکھنا ہے کہ کون سا کھانا بہت ہی پاکیزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلْيَتَلَطَّفْ،
اور حسن تدبیر سے کام لو، یعنی اپنی بات کو تم نے سیکرٹ رکھنا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دینی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لطف سے بھی نکلا ہے کہ یہ لفظ کہ مہربانی کرو، نہیں جس سے بھی کھانا لینے جاؤ تو حسن تدبیر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سافٹلی، پلائٹلی، جینٹلی جو ہے کیا کرو، اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ ولا یشعرن، اور کسی کو خبر نہ ہونے دو کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصحاب کہف کی عقل مندی، پلاننگ، ان کی جو ہے ہوشیاری، سب کچھ اس سے پتہ چلتا ہے، جسے ہم سینس کر سکتے ہیں کہ ان کی نیچر کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، وہ کتنے صاف ستھرے لوگ تھے۔ خاص طور پر جو انہوں نے کہا نا ازکا، کہ اس میں پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے، بیسٹ کوالٹی بھی ہے، ٹیسٹی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ازکا میں آ گئی ہیں کہ پیور ہو، حلال ہو، کوالٹی میں بیسٹ ہو، لذیذ بھی ہو۔ تو کیا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اگر ہو تم عبادت کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو خطاب کرتے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم کھاؤ پاکیزہ میں سے اور عمل کرو تم نیک۔ جب آپ پاکیزہ کھاتے ہیں، صاف ستھرے کھاتے ہیں، تو آپ کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ جب ہم حرام کھائیں گے، حرام جو ہے غلیظ کھانا کھائیں گے، لو کوالٹی کھائیں گے، تو ہمارے اخلاق بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اچھا کھانا کھائیں، پاکیزہ کھانا کھائیں، صاف ستھرا کھانا کھائیں، جنک فوڈ سے بھی پرہیز کریں تھوڑا سا، اس میں یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو، تمام کے تمام لوگوں، تم کھاؤ اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، حلال اور طیب، پاک صاف ستھرا اور حلال کھانے کھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 عادتیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی فائدے کی محرومی سے کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اگر تمہارے اندر ایمانت کی حفاظت ہے۔ نمبر 2، تم سچی بات کرنے والے ہو۔ نمبر 3، حسن فطرت پہ ہو۔ نمبر 2، رزق کی پاک دامنی۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے۔ اور یہ جو یتلطف، یہ قرآن کا نصف ہے، اور لطف جو ہے یہ کیا ہے، مہربانی کو کہتے ہیں، رفق کو کہتے ہیں، نرمی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، اور جو نرمی ہے وہ کی ٹو سکسیس ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کیا ہوتے، تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس پھٹکتے بھی نہ، وہ بھاگ جاتے، آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو اسی طرح کیا ہے، باتوں میں اگر بحث مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے، نرمی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، خوش خلقی سے کام لینا، نمبر 2، حسن تدبیر سے کام لینا۔ ٹھیک ہے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو بھی خبر نہ ہونے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کام کرنے کے لیے لطف کی ضرورت ہے۔ لطف سے مراد مہربانی ہے، حسن اخلاق ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے، قرآن کا جو سینٹرل ورڈ ہے اس میں کتنی ہدایت دی گئی ہے، کتنی بڑی قرآن پاک کا وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے، یہ قرآن کا کیا ہے، سینٹرل ورڈ ہے، بالکل درمیان والا لفظ ہے، اور اس میں کتنی بڑی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کیا کریں، نرمی سے معاملہ کریں، لطیف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اپنی جو ہے وہ قوم میں بھیجا تھا، کہ وہ فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ تم جا کر اس سے کیا کرو، بات کرو، تو کیا کہا تھا، لین، نرمی سے بات کرو، تم سے کیا کرو، قولا لینا لعلہ، کہ اس سے ایسی نرمی سے بات کرو۔ حالانکہ فرعون کیا تھا، اس نے کیا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو یہ قرآن کا بالکل سینٹرل ورڈ ہے، کہ قرآن کا اس میں بالکل مڈل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کتنی اچھی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ آپ لوگ نرمی سے معاملہ کریں۔
نرمی والا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن تدبیر سے کام لیں، حسن اخلاق سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے دیکھیں، انہم ان یظہروا علیکم، انہم بے شک کہ وہ، ان یظہروا اگر ظاہر ہو گئے، علیکم تم پر، یا اگر ان کو آگاہی ہوگی تم پر، ٹھیک ہے، اگر ان کو پتا چل گیا تمہارا، یرجموکم وہ رجم کر دیں گے تمہیں، سنسار کر دیں گے تمہیں، او یعیدوکم یا وہ لٹائیں گے تم کو، فی ملتہم اپنے دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا اور تم ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے، اور تم ہرگز نہیں کامیاب ہوگے، اذن اس صورت میں، ابدا کبھی بھی، اور تم ہرگز نہیں کامیاب ہوگے، اذن اس صورت میں، ابدا کبھی بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر جو ہے ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم تفسیر جو ہے نیکسٹ ویک کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا اس کی بھی انشاءاللہ ان سب کی تفسیر جو ہے ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔